السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال آیا کہ سر، خواب میں جب ہمارے اس دنیا سے جانے والے لوگ آتے ہیں تو وہ خواب کیا ہمارے خیالات ہوتے ہیں یا وہ خواب واقعی میں وہ آتے ہیں اور ان سے ملاقات ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر دو تین چیزیں یاد رکھیں۔ خواب جو ہیں وہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، اس پر پہلے بھی شاید میں نے بات کی ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو آپ کی جو روح ہے، اس کے دو حصوں کے بارے میں نے بات کی تھی کہ ایک حصہ جو ہے وہ جسم سے منسلک رہتا ہے، انسان اس لیے زندہ رہتا ہے، اگر روح مکمل طور پر جسم چھوڑ دے تو انسان مر جائے، اور ایک حصہ اس کا اس دنیا سے نکل جاتا ہے، وہ عالم برزخ میں بھی داخل ہو سکتا ہے، اور مختلف اس میں ڈیٹیلز ہیں، وداؤٹ گوئنگ انٹو لاٹ آف ڈیٹیلز، کیونکہ پہلے میں اس پر بات کر چکا ہوں تفصیل سے۔ تو اور اس پر بھی کہ روح کے جو دو اجزاء ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ آپ خواب میں انٹریکشن کرتے ہیں اپنے روح کے اس دوسرے جز سے جو جسم سے ٹیمپریرلی جدا ہوتا ہے پر جسم سے لنک رکھتا ہے، کیونکہ روح کا دوسرا ٹکڑا جسم میں ابھی بھی موجود ہوتا ہے، جس سے آپ کی زندگی چل رہی ہوتی ہے، آپ سو رہے ہوتے ہیں لیکن زندہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو روح نکلتی ہے نا جسم سے ود ون لنک ان دا باڈی، اب اس کے اوپر جو جو چیزیں گزرتی ہیں، وہ جو مشاہدات کرتی ہے، جو آبزرویشنز کرتی ہے، جسم بھی ان آبزرویشنز سے باخبر رہتا ہے۔ بعض دفعہ وہ کسی اچھی خوشگوار چیز سے گزرتی ہے تو جسم پر بھی اس کا خوشگوار اثر آتا ہے، بعض دفعہ وہ کسی تکلیف سے گزرتی ہے تو جسم پر بھی اس کی تکلیف کا اثر آتا ہے، خوف کا اثر آتا ہے، راحت کا اثر آتا ہے۔ تمام اثرات روح اور جسم دونوں یکساں لیتے ہیں۔ نتیجتاً جب آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ کی جو قلبی کیفیت ہوتی ہے، آپ کا جو دل ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، کبھی سخت ہوتا ہے، کبھی اداس ہوتا ہے، کبھی خوف زدہ ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے۔ خواب میں جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر شیطانی خواب ہے، ڈراؤنا خواب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے انسان، اور آپ اگر رات ہی کا وقت ہے تو کروٹ بدل کے سو جائیں۔ اسی طرح تھو ایسے کر کے نا، تھوک پھینکنا ضروری نہیں ہے، بس حقارت کا اظہار ہے کہ دفاع ہو جائے شیطان یہاں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کروٹ بدلی اور سو گئے۔ اچھا، اور اسی طرح بعض خواب ڈراؤنے لگتے ہیں پر ہوتے نہیں ہیں، ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ ہم خواب میں بعض دفعہ عالم مثال میں سے چیزیں دیکھتے ہیں۔ عالم مثال یعنی کہ کوئی آنے والا ایونٹ ہمیں کسی اور آبجیکٹ کی صورت میں بتایا جاتا ہے، کہ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ گائے ذبح ہو رہی ہے اور ابھی غزوہ احد میں مسلمان جانے والے ہیں، تو اس سے آپ نے یہ اندازہ لگایا، کیونکہ گائے ایک حلال جانور ہے، میرے صحابہ میں سے کچھ صحابہ شہید ہو جائیں گے، تو اس طرح گائے کو ایز این آبجیکٹ بتایا گیا، مقصد کچھ اور تھا اس کا۔ تو دیز آر لٹل تھنگس، دیز آر لٹل سمبلس ٹو تو اس لیے خواب کے الگ علماء ہوتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں میرے پاس خواب کے سوالات نہ بھیجیں، میں خوابوں کی تعبیر کرنے کا علم نہیں رکھتا۔ تو اب یہ جو روح نکل رہی ہے جسم میں سے اور جا رہی ہے عالم برزخ میں، یہ ایک صورت ہے کہ وہاں پر جو ارواح موجود ہیں ان سے ملاقات ہو اس روح کی، اور آپس میں جو بات چیت ہو اس کو انسان پھر صبح بتائے کہ بھئی رات میں میری فلاں ارواح سے ملاقات ہوئی اور ہماری یہ بات چیت ہوئی، وہ اس کیفیت میں تھے۔ اور دیکھیں، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ خواب میں ہم سے ملاقات کر سکے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہماری ذہن پر بہت زیادہ حاوی ہونا دن بھر میں، وہ خیالات بھی ہمیں ایسا لگتا ہے خواب کی صورت میں دماغ میں ایسے رول کر جاتے ہیں۔ تو that's why I said it's a very difficult subject matter۔ یا تو ہمارے خیالات واپس راؤنڈ ہو سکتے ہیں کہ بھئی وہ واپس آ رہے ہیں ہمارے دماغ میں، اور پھر ہمارا ذہن جو ہے، کیونکہ یہ پراگندہ خیالات بھی ہوتے ہیں نا، کبھی تانا بننا کچھ بننا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی یہ واقعتاً خواب بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں ڈفرینشیٹ کیسا کریں گے؟ اگین ایز آئی ٹولڈ یو کہ خوابوں کے الگ علماء ہوتے ہیں، دے نو ہاؤ ٹو ٹاک ان مور ڈیپتھ اباؤٹ اٹ۔ لیکن خوابوں میں ملاقات اگر ہو کسی ایسے شخص سے جو زندہ ہو یا جا چکا ہو، تو ممکن ہے
یہ ارواح کی ہی ملاقات ہے آف کورس، اگر یہ تانے بانے بنے ہوئے خیالات نہیں ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ہم خواب دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تو ایسی پراگندہ خیالات ہیں ایک جگہ جمع اور ہو گئے ہیں، لیکن وہ اصل میں کوئی میسیجز ہوتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اسے خواب میں گائے دکھائی گئیں، اسے گندم کے خوشے دکھائے گئے، اس کا مطلب کچھ اور تھا، اور اس کو جو آبجیکٹس دکھائے گئے وہ اور قسم کی بات تھی۔ تو اگین تو چونکہ یہ سوال آیا تھا کہ باپ کے جانے کے بعد بچے جو ہیں وہ باپ کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، مختلف کیفیات میں دیکھ رہے ہیں، تو اگین میں وہی بات کروں گا، میرے پاس خواب نہ بھیجیں پلیز، مجھے خوابوں کی انٹرپریٹیشن نہیں آتی، تعبیرات نہیں آتی۔ میں نے آپ کو صرف ایک علم، ایک نالج دی ہے، ایک انفارمیشن دی ہے اس سے متعلق، ناٹ نیسسریلی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن کا علم بھی رکھتا ہوں۔ ویسی ہے جیسے آپ کسی کالج یا یونیورسٹی جاتے ہیں، کسی انفارمیشن سینٹر پہ جا کے وہاں سے آپ یونیورسٹی اور کالج کے متعلق کوئی انفارمیشن لے لیں، وہاں پہ پڑھائے جانے والے پروگرامز کے بارے میں انفارمیشن لے لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انفارمیشن ڈیسک والے ہی ٹیچرز بھی ہیں، وہ آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں، اور اس کے جو باضابطہ ٹیچر ہوں گے وہ آپ کو اس فیلڈ میں پڑھائیں گے۔ وہی معاملہ یہاں پر بھی سمجھ لیں۔ تو آئی ہوپ that answers the question. I hope that helps you understand. اور اس پر بڑی تفصیل سے یہ جو میں نے مختلف پوائنٹرز آج بات کی ہیں نا، ان پہ تفصیلات مختلف اور ویڈیوز میں موجود ہیں چینل پہ، تو یو کین وزٹ دوز ویڈیوز۔ خوابوں کی سے متعلق بھی ایک پلے لسٹ ہے، روح سے متعلق بھی پلے لسٹ ہے، برزخ سے متعلق بھی کئی پلے لسٹس ہیں۔ یو کین وزٹ دیز پلے لسٹ ٹو لرن اباؤٹ تھنگز ان ڈیٹیل۔ اگین میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ بار بار کہنے کے بھی باوجود لوگ وہی سوالات بار بار میرے پاس بھیج رہے ہیں جن کے جوابات میں آلریڈی دے چکا ہوں، تو اس لیے دوبارہ جواب دینے کے بجائے میں مختصراً سمری فارم میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز آپ سے بیان کر دیتا ہوں، اور آپ کو ڈائریکٹ کر دیتا ہوں کہ کہاں جائیں گے تو آپ کو مزید تفصیلات مل جائیں گی۔ تو بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھ عاجز گنہگار کو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی دفعہ۔ کوئی سوالات آپ کے ہوں تو ان کو کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا، آلریڈی ہو سکتا ہے ان کے جوابات چینل کے اوپر موجود ہوں، تو پھر میں آپ سے کہہ دوں گا کہ آپ فلاں پلے لسٹ جا کے چیک کر لیں، اور اگر ان کے جوابات موجود نہیں ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی اس ڈائریکشن میں محنت کی جا سکتی ہے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ جب آپ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اب آپ ایک جو دعا پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری سب تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی، یعنی کہ روح قبض بھی ہو جاتی ہے نا سونے میں، تو اللہ بعض روحوں کو قبض کر لیتا ہے، یعنی روک لیتا ہے، اور بعض کو جانے دیتا ہے۔ جنہیں جانے دیتا ہے وہ صبح اٹھ جاتے ہیں، جنہیں روک لیتا ہے ان کی نیند کی حالت میں موت ہو جاتی ہے۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔